بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک مغرور شہزادی کی کہانی بیان کریں گے جس کو اپنے حسن پر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو گیا اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اسے جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ یہ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق بھی اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس تقریب میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے ناز و نخرے کے ساتھ تشریف لائی اور وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کا مذاق اڑاتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو پورا گول گپا ہے۔ دوسرے شہزادے کے پاس سے گزری جس کا قد لمبا تھا تو ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیسے کھمبے جیسا لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا اس چھوٹو شہزادے کو تو دیکھو کیسا نرالا لگ رہا ہے۔ ایک نواب بہت گورے رنگ کا تھا۔ شہزادی نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک امیرزادے کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغ کی کلگی کہہ کر مذاق اڑایا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی اور ان کا مذاق اڑاتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی کہ اس کی ہنسی اس کے کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس بادشاہ کی داڑھی تھی۔ اس نے داڑھی دیکھ کر مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے کیسے اپنے چہرے پر جھاڑ پوچھ اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے لیکن اب میں اس کی شادی کسی فقیر کے ساتھ کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک آوارہ گویا آیا جو گلی کوچوں میں گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جب اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم اس فقیر کو اندر لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا۔ بادشاہ نے اس کی بہت تعریف کی تو گویے نے بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ بادشاہ نے کیسا انعام دیا ہے۔ وہ بہت روئی چلائی لیکن بادشاہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے بھرے دربار میں قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی فقیر گویے کے ساتھ کروا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتے ہوئے فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا بہت مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی بادشاہ کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو آج یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ شہزادی نے سرد آہ بھری اور سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا، پر افسوس اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ تو اسے مل چکا تھا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغ میں پہنچے۔ اسے دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا کہ یہ اتنا خوبصورت باغ کس کا ہے؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے۔ فقیر نے جواب دیا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ تو فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پایا تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے بہت بڑی غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر ناراض ہو گیا اور اس نے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ تو فقیر نے جواب دیا، یہ میری ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے اور اب تمہارا بھی، ہمیں اب یہاں ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی کو پھر اپنی قسمت پر رونا آ گیا۔ وہ خوب روئی۔ کہاں عالیشان محل میں رہنے والی شہزادی اور کہاں یہ بدنما چھوٹی سی جھونپڑی، لیکن اب پچھتانے کے سوا وہ کچھ نہ کر سکتی تھی۔ فقیر نے شہزادی سے کہا، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بناؤ۔ شہزادی نے کہا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔
اس پر وہ فقیر غصے سے بولا کہ اب تمہیں سارے کام خود ہی کرنے ہوں گے، اور اب تم محلوں کی شہزادی نہیں میری بیوی ہو، میں بہت تھک گیا ہوں، جلدی سے کھانا بناؤ۔ کیونکہ شہزادی کو بالکل بھی کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور جیسے تیسے کر کے الٹا سیدھا کھانا بنایا اور کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ اگلی صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر کی صفائی اور دوسرے کام کرنے کے لیے کہا۔ شہزادی بیچاری سارا دن کام کرتی رہی، جو کہ اس نے پہلے کبھی نہ کیے تھے، پر اب اس کے سوا اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہا۔ فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا سب خرچ ہو گیا، اب کمانے کی باری تمہاری ہے، میں تمہیں بیض لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بننا، پھر وہ بیچ کر گزارا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں سے بیض کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے فقیر سے پوچھ پوچھ کر ٹوکریاں بننا شروع کر دیں۔ اس نے اس سے پہلے کوئی محنت کا کام کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی نرم و نازک انگلیوں سے خون بہنے لگا، اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے یہ کام تمہارے بس کا نہیں، تم سے نہ یہ ہو پائے گا، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بننا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ ظاہر ہے ناز و نام میں پلی شہزادی ایسے کام بھلا کیسے کر سکتی تھی؟ جس نے کبھی خود اٹھ کر پانی نہ پیا ہو، بھلا اس سے کیا امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ یہ کر لے گی؟ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام تمہیں کرنا نہیں آتا، تم سے شادی کر کے تو مجھے نقصان ہی ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی سے بنے برتن لا دیتا ہوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دینا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو بولی، ملک کے لوگ جب مجھے اس حال میں بازار میں برتن بیچتے دیکھیں گے تو مجھ پر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے جواب دیا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑیں گے۔ پھر شہزادی نے مٹی کے برتن بیچنا شروع کر دیے۔ اس کا یہ کام اچھا چل پڑا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر اس سے کوئی نہ کوئی برتن ضرور خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج اور اکھڑ سپاہی بازار سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں ٹانگ مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا کہ چلنے والوں کو دشواری ہو۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس کے سارے برتن ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے گھر آ کر روتے ہوئے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی، تو ایسا تو ہونا ہی تھا، تم سے یہ کام بھی نہ ہو سکا۔ پھر اس نے کہا، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا، شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب اچھا کھانا مل جایا کرے گا۔ اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مہمانوں کا خوب استقبال کیا جا رہا تھا، ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اس نے اپنی نالائکی سے اپنے شہزادیوں والے ٹھاٹ پاٹ کھو دیے تھے اور وہ اب یہ سب دیکھ کر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور اسے بہت سا کھانا دیا، جو اس نے اپنی ٹوکری میں رکھ لیا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی زرق برق لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل کے اندر آ گیا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ٹوکری نیچے گر گئی اور کھانا چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال ہو گیا کہ کسی طرح زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو نہیں، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی فقیر گویہ ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل چکا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ دوبارہ حال میں آئی
تو دیکھا اس کے والدین اور تمام درباری بھی وہاں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔